ہم صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے ٹک ٹاک پر بھی، چونکہ یہاں پر خواتین بھی انوالو ہوتی ہیں اور ٹک ٹاک پر بیٹھتی بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ تو اس میں ایک اور بھی بہت سارے اور مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس پر بھی گائے بگائے بات چلتی رہے گی۔ جو عورت کی اسلام میں گواہی کا تصور ہے کہ بھی اسے آدھی گواہی کہا گیا، یا اس طرح کا کچھ کنسیپٹ جو آپ دیتے ہیں، تو اسی میں یقیناً آپ اس کو بہتر انداز میں ہمیں سمجھا پائیں گے کہ آیا اس پر اسلامک کانسیپٹ کیا ہے، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں اس پر اسلام کی رہنمائی کیسے میسر ہے، کہ جو عورت کی گواہی ہے اس کے حوالے سے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، آپ اس پر شفقت فرمائیں۔ جی جی، جی اصل میں یہ جو آپ نے بات کی نا آدھی گواہی کی، یہ ان سوالات میں سے ہے، ان بہت سارے سوالات میں سے کہ جو مسلمانوں کے اپنے سوالات نہیں ہیں، بلکہ یہ غیر مسلمین جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یا ان کے دین میں ان کے لیے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ کریٹ کیے، اور ان کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ جو مسلمان ہیں، جو عوامی طبقہ ہے ان کا، وہ اتنا زیادہ اپنے دین کو پڑھتا نہیں ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا، تو وہ ان کے ذہن میں وہ پوری آیت میں سے ایک حصہ، اگر وہ پوری آیت ہی مسلمان پڑھ لیں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے سوالات گواہی کے ہو گئے، وراثت کے ہو گئے، اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں۔ تو ایک طبقہ ہے، اس کو کہتے ہیں مستشرقین، اورینٹلسٹ جو ہیں۔ یہ طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نان مسلم ہوتا ہے، وہ اپنا کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، جیوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مشرقی حصہ ہے ہمارا دنیا کا، وہاں پہ جتنے مذاہب ہوتے ہیں ان کو بڑی گہرائی سے پڑھتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں خصوصاً اسلام کو، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ایسی چیزیں جس کو وہ اس مذہب کی عوام کے سامنے اگر رکھیں تو ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو جائیں گے اپنے دین کے بارے میں۔ تو یہ انہوں نے بیسیکلی استدلال کے لیے کیا ہے۔ تو میں اس کا جواب مختصر دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی جو آیہ کریمہ ہے، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سب سے بڑی سورت میں آیت ہے، سورہ بقرہ میں، وہاں پر یہ ذکر ہوا کہ جو ایک مرد اور دو عورتیں جو ہیں ان کی گواہی آپ کر لیں، لیکن اس کا کنسیپٹ اگر ہم سمجھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے آدھی گواہی کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو پوری طرح دیکھیں، شریعت کو، احادیث کو، تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا نہیں ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہے، بلکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر مرد کی گواہی قبول نہیں ہے، بلکہ صرف عورت ہی کی گواہی قبول ہے۔ اب اس جگہ پر کیا مرد یہ تو نہیں کہے گا کہ عورت کی تو چلیں آدھی گواہی ہو گئی تھی، مجھے تو آپ نے آدھے کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف عورت ہی کی رسائی ہے، مثال کے طور پر کہیں رضاعت کا مسئلہ ہے، پریگننسی کا مسئلہ ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، ایسی جگہوں پر صرف عورت ہی کی اسلام میں گواہی قبول ہے، کیونکہ مرد جو ہے اس کی رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شادی ہوئی اور نکاح ان کا ہو گیا، تو کسی عورت نے آ کے، بوڑھی عورت نے آ کے بتایا کہ آپ دونوں تو رضائی بہن بھائی ہیں، میں نے بچپن میں آپ دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب یہ مسئلہ جب آیا تو وہ حضرت عقبہ بن حارث جو ہیں وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے، سب سے پوچھا، اپنے بزرگوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے علم میں تو نہیں ہے، یہ عورت اگر کہہ رہی ہے کہ اس عورت نے آپ دونوں کو دودھ پلایا ہو۔ یہ مسئلہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور حضور کو انہوں نے کہا کہ حضور میرے قبیلے والے ادھر سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ خاتون یہ کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب وہ خاتون کہہ رہی ہے تو اس کا اور کوئی حل نہیں ہے، آپ جدا ہو جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی گواہی قبول ہوئی جس پر بھی کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو اسلام میں جہاں جہاں صرف عورت کی رسائی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اسی کی گواہی قبول ہے، اور پوری گواہی قبول ہے، اس جگہ پہ مرد کی قبول ہی نہیں ہے۔ اب اگلی بات پہ آ جاتے ہیں، جو قرآن پاک میں آیا اس کا کیا کنسیپٹ ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ ہے جو قرض ہے اس کا لین دین، ٹریڈنگ، اس حوالے سے ہے، اور اس ریفرنس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ میں آپ کو آیت سناتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ جہاں پہ لین دین کا معاملہ ہو، آپ کا قرض کا ہو، تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم،
آپ جو ہیں عورتوں کو گواہ نہ بنائیں، آپ 2 مردوں کو گواہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین کے معاملے میں کل کو مردوں کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، کچہری میں جانا پڑتا ہے، تو عورتوں کو آپ نہ بنائیں، ان کی اور ذمہ داری ہے۔ عورتیں کہاں کوئی پریگننٹ ہے، کسی نے بچے کو دودھ پلانا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، گھرداری ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، وہ کہاں روزانہ مردوں کی تو لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کورٹ کچہری کے چکر لگائے گی۔ تو آپ پریفریبلی کیا کریں، مردوں کو ہی وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، آپ مردوں کو ہی گواہ بنائیں۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ آگے فرمایا کہ اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو پھر آپ ایک مرد کو اور 2 عورتوں کو بنا لیں۔ اچھا کیوں بنا لیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ قرآن پاک نے خود بیان فرما دی۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اب ہم اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ عورت بھول جائے، مرد کیا نہیں بھولتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے، بلکہ میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج کل ایک سبجیکٹ ہے، بہت ساری کتابیں بھی اس پہ لکھی جا چکی ہیں، اس کو کہتے ہیں PMS پری میسٹرل سنڈروم۔ اس پہ کتب آپ کو ملیں گی، PMS اینڈ جوڈیشل سسٹم ملے گا، PMS اینڈ کرائم ملے گا، وومن اینڈ کرائم ملے گا۔ یہ کنسیپٹ آج کل کورٹس وغیرہ میں یوز ہوتا ہے، جس کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ وہ یہ بتایا آج جو PMS ہے کہ عورت جو ہے جب اپنے پری میسٹرل سنڈروم میں اس پیریڈ میں ہوتی ہے، اپنے جو خاص ایام اس کے آتے ہیں، اس سے پہلا جو بالکل پیریڈ ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے، اس میں وہ بھول جاتی ہے، بعض اوقات اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی، چچراہٹ پن ہوتا ہے، ایگریسو ہوتی ہے، تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ وہ چیز بھول جائے۔ اچھا اس کو آج کل ہمارے UK میں، USA میں کورٹ میں یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے اور اس نے کوئی کرائم کیا ہے اور وہ اس پیریڈ کے اندر ہے تو اس کو وہ سزا نہیں دیتے یا کم سزا دیتے ہیں۔ ہم ایک آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی، انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا، اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا۔ USA میں خاتون، اس نے اپنی بچی کو، 4 سالہ بچی کو مارا بہت، اور بعد میں وہ کیس کورٹ میں چلا گیا، کورٹ میں گئے تو ادھر اس نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میں نے اپنی بچی کو مارا ہے، اور ڈاکٹرز وغیرہ کے ساتھ جو ہے رجوع کر کے رپورٹ وغیرہ کی تو پتہ لگا کہ وہ PMS پری میسٹرل سنڈروم جو ہے، پری میسٹرل پیریڈ جو ہے اس میں تھی، وہ اس وجہ سے اس کو سزا نہیں دی گئی۔ ہمارے UK میں اگر ایسا کوئی کیس آ جائے اور وہ عورت ان ایام میں ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں یہ بھول جاتی ہے تو لہٰذا اس کی سزا کم کر دی جائے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے، یہ بھی صرف قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ اب اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ عورت کی یادی گواہی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر قرآن نے جو کہا نا 2 عورتوں کو آپ گواہ بنائیں، کیوں بنائیں؟ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ اگر وہ نہیں بھولتی، کورٹ میں جا کے گواہی دیتی اور وہ نہیں بھولتی، تو پھر دوسری کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑی، اور اس کا مطلب کہ وہ پوری گواہی ہی اس کی شمار ہوئی ہے، دوسری کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن اس کا جو کنسیپٹ تھا سارا، وہ میں نے آپ کو عرض کیا، اگر آیت کو ہم اگر پڑھیں اس کو ڈیٹیل سے، تو اسی میں اس کا جواب ہے کہ عورت کو کیوں نہیں بنایا۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ اس کی ذمہ داریاں اور اللہ پاک نے رکھی ہے، اس کے ساتھ معاملات اور ہوتے ہیں۔ وہ اگر پریگننٹ ہے، وہ 7 ماہ 8 ماہ کی، وہ کہاں کورٹ میں تو جب ڈیٹ آنی ہے، آپ نے حاضری دینی ہے تو جانا ہے گواہی کے لیے، تو یہ اتنی مشکل چیزیں عورت پہ نہیں ڈالیں، اس کے لیے آسانی کی۔ وہ بدقسمتی سے عورتوں نے اس کو نیگیٹو لے لیا کہ ہماری کوئی عادی گواہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔